عبادت کر رہے ہیں. اب کیا ہوا سنو. اچھا تھوڑا سا سینیریو سمجھیں گے تو اور مزہ آئے گا. اللہ کرے کہ اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, آپ کے صدقے مجھے بھی حاضری عطا فرمائے. جو گئے وہ جلدی سے بچ جائیں گے, ورنہ آپ تھوڑا سا اگر تصویروں میں دیکھا ہے, یہ دار ارقم جو تھا نا جہاں پر یہ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے, یہ صفا کی پہاڑی کے پاس تھا. تو صفا مروہ سے کعبہ شریف زیادہ دور نہیں ہے. اب تو خیر بڑی عمارت وغیرہ بن گئی, ورنہ پھر بھی 5-6 منٹ میکسیمم 7 منٹ کی واک ہوگی, ایسا ہی ہے. اب دار ارقم کا دروازہ کھلتا ہے اور کعبے کی طرف جانا ہے. کتابوں میں لکھا 2 صفیں باہر نکلتی ہیں مسلمانوں کی. ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں, ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں. اے ہائے کیسا منظر ہوگا. 40 صحابہ ہیں, نبی پاک تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ, اور اس صفے بنا کر جا رہے ہیں. اور لیڈر کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر جب کعبے کے سامنے گئے نا, سارے کفاران قریش ہر بار مارتے تھے, اس بار پھر پلان کیا ہوگا آنے دو پھر مارتے ہیں, سب کھڑے تھے تیار. اے ہائے شیر خدا. حضرت عمر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہوں, اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو, میرے سامنے آ جائے. کسی کی مجال نہیں ہوئی, اور مسلمانوں نے علل اعلان طواف کرنا شروع کر دیا, علل اعلان نماز پڑھنا شروع کر دی. حضرت عمر تو گیم چینجر تھے نا, انہوں نے معاملہ ہی پلٹا دیا. اور سبحان اللہ ایسا مسلمانوں کو عروج ملا. تو سبحان اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے اسلام کو بڑی تقویت ملی. اور پھر حضرت حمزہ چونکہ نبی پاک کے چچا بھی ہیں, بڑا کلوز ریلیشن بھی ہے. اور سبحان اللہ غزوہ احد کے موقع پر ہی واز دا لیڈر آف دیٹ بیٹل. آپ اس غزوے کے لیڈر تھے, اور بڑی جواں مردی کے ساتھ آپ نے جناب اس لڑائی میں حصہ لیا. مگر ایک بدبخت نے اس زمانے میں ایک آپ کے بارے میں پلان ہوا کہ آپ کو نیزہ مارنا ہے, آپ کو نیزہ مارا گیا, آپ شہید ہو گئے. پھر آپ کے جسم کے جو ہے وہ اعضاء بھی چبائے گئے. اللہ اکبر, اتنی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا. نبی پاک بہت آنسو بہائے, نبی پاک بہت یوں سمجھیے غم زدہ ہوئے. اور حضرت حمزہ جو ہیں وہ 15 شوال آپ کا یوم وصال, اللہ کریم سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر انور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے. پھر اللہ کی شان دیکھیں اور نبی پاک کی مہربانی دیکھیں کہ جس نے نیزہ مارا تھا, اللہ کریم کی رحمت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف بھی فرمایا. وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے صحابی کا مرتبہ بھی پا لیا. ہاں, جس خاتون نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر چبایا تھا, آپ کے اعضاء کاٹے گئے تھے, جس کے کہنے پر میرے آقا نے انہیں بھی معاف فرما دیا. نہ صرف معاف فرمایا بلکہ صحابیہ کا درجہ بھی عطا فرما دیا. کیا بات ہے ہمارے مذہب کی, کیا بات ہے نبی پاک کی مہربانیوں کی. اس واقعے سے بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے. ہمارے ساتھ تو کسی نے ایسا نہیں کیا نا کہ ہمارے کسی رشتہ دار کو قتل کیا, اس کے کلیجہ بھی چبایا, اتنا بڑا دکھ پہنچایا. نہیں, نبی پاک نے انہیں بھی معاف فرما دیا. تو ہمیں بھی اب ان شخصیات کے بارے میں جنہوں نے ایسا کیا, برے الفاظ اب ہم نہیں کہہ سکتے. جب اللہ نے معاف کر دیا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا, بلکہ وہ شخصیات تو اب صحابیت کے درجے پر پہنچ گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں یہاں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں معافی تلافی کا معاملہ بھی جاری رکھنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد. سبحان اللہ, اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. مدینے جایا کریں تو روزانہ ہی سید الشہداء کی بارگاہ میں جایا کریں. سیدنا امیر حمزہ اور آپ کے بالکل برابر میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں, حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور سبحان اللہ جو شہدائے احد ہیں ان کے بارے میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتا ہے, یہ قیامت تک اس سلام بھیجنے والے کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. مبارک ہونے جو سید الشہداء کی حاضری کو جا چکے, اللہ ہمیں بھی یہ حاضری بار بار نصیب فرمائے. بڑی کمال کی ہستی ہیں, بڑی موٹیویشن ملتی ہے آپ کے بارے میں جان کر. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ایک بڑی کمال کی جو ہے وہ آپ کو حدیث پاک سنانی ہے, اور بڑی کمال کی اس میں فضیلت ہے جو بتانی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ, یہ بڑے کمال کے صحابی رسول ہیں, بہت بلند مرتبہ, بلند ہمت والے, عبادت گزار تھے, خوب صدقہ و خیرات کرتے, کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے, نفل روزوں کے بہت شوقین تھے. آپ کے اہل خانہ زوجہ, محترمہ, کنیزیں, غلام سبھی روزے رکھتے تھے. دن کے وقت ان کے گھر کھانا بنتا ہی نہیں تھا. اگر کبھی ان کے گھر سے دھواں دکھائی دیتا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج حضرت ابو امامہ کے گھر مہمان آئے ہیں, ورنہ ان کے ہاں تو سب روزے رکھتے ہیں. ایسے کمال کے صحابی رسول, عالم دین بھی تھے,
آپ کا معمول تھا کہ نبی پاک کی باتیں لوگوں کو جمع کر کے سنایا کرتے تھے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہیں جن میں یہ صفات ہوں. آئے ہائے، نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دوستوں میں، آقا علیہ السلام کے دوستوں میں، اور اس میں بھی ٹاپ لیول کے زیادہ قابل رشک کون